العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إدغام المتقاربين من مخرجين متقاربين فيدغم اللام في الراء إلا بلران للسكتة عن حفص لأنها كالوقف موجبة للانفصال فأحكام الاتصال كالإدغام والإخفاء والمد المنفصل ترتفع بسبب السكت والوقف لارتفاع العارض فيرجع اللفظ إلى أصله كالإظهار والقصر. هذا جی گزشتہ کل بات چل رہی تھی ادغام متجانسین کے سلسلے میں. اب یہاں جو صاحب کتاب بتا رہے ہیں ادغام متقاربین کو، اور بہرحال ادغام متقاربین تو وہ دو قریب المخرج حروف میں ہوتا ہے. پس لام کا ادغام کیا جائے گا را میں، الا بلرانا، لیکن بلرانا میں ادغام نہیں ہوگا. کیوں؟ لِلسَّکْتَةِ عن حفص، سکتے کی وجہ سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لِأَنَّهَا كَالْوَقْفِ، اس لیے کہ وہ یعنی کون؟ سکتہ. کالوقف، وقف کی طرح ہے. موجبۃ للانفصال، انفصال کو واجب کرنے والا ہے. یعنی جس طریقے سے وقف جو ہے انفصال کو واجب کرتا ہے، ایسے ہی سکتہ بھی انفصال کو واجب کر دیتا ہے. وَأَحْكَامُ الْاِتِّصَالِ، پس جو ہے اتصال کے احکام، یہ لفظی ترجمہ ہوگا لیکن یہاں محاوری ترجمہ کریں گے تو بہتر ہے. وہ کیسے؟ فَأَحْكَامُ الْاِتِّصَالِ، پس وہ احکام جو موقوف علی الوصل ہیں جیسے ادغام، اخفاء، مد منفصل، ترتفع بسبب السکتی، تو سکتے کے سبب سے وہ ختم ہو جائیں گے. والوقفی، اور وقف کی وجہ سے. لارتفاع العارضی، عارض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. فیرجع اللفظ الی اصلہ، تو لفظ کس کی طرف لوٹے گا؟ اپنی اصل کی طرف لوٹے گا. اور اصل کیا ہے؟ جیسے اظہار ہے اور قصر ہے. ھذا، اس کو سیو کر لیجئے. جی تو ادغام متقاربین ایسے دو حروف کے جو ہے ادغام کو کہا جاتا ہے کہ جو دو حرف الگ الگ ہوں، ان دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہو لیکن قریب قریب ہو، تو ایسے دو حروف کے ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں. اور اس ادغام متقاربین کی الگ الگ شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ صرف مخرج میں تقارب پایا جائے، جیسے نون اور لام ہے، نون اور را ہے. اسی طرح تقارب مخرج اور صفت دونوں کے اعتبار سے پایا جائے، جیسے لام کا ادغام را میں جیسے قر ربی، قاف کا ادغام کاف میں جیسے الم نخلقکم. اور اسی طریقے سے صرف صفت میں تقارب پایا جائے، جیسے نون کا ادغام واو میں. جی تو اس طریقے سے ادغام کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام متقاربین. جی تو نون اور واو میں من حیث المخرج تباعد ہیں کہ ایک لسانی ہے تو دوسرا کیا ہے؟ شفوی ہے. اسی بعد مخرج کی وجہ سے دونوں کو اظہار کے ساتھ پڑھنے میں ہر قاری کچھ تکلف محسوس کرتا ہے، جو ایک ذوقی شے ہے، اور یہی ان کے متباعد ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے. سمجھے؟ حالانکہ ہیں دونوں لسانی. جی اب یہاں پر صاحب کتاب نے من مخرجین متقاربین فرمایا، حالانکہ جو ہے کبھی جو ہے مخرج اور صفت دونوں کے اعتبار سے تقارب ہوتا ہے، کبھی صرف صفت کے اعتبار سے تقارب پایا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا جاننا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے ادغام متقاربین کے جن مواقع کو بیان کیا ہے وہ 7 سطروں میں بیان فرمایا ہے کہ لام تعریف کے ماں سوا یہی 7 جو ہے یہی 7 متقاربین ہیں جن کا جگہ جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. جی تو ان میں جو ہے ایک تو ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام میں، جیسے من لدنہ، اور نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام میں جیسے ویل لکل. نون ساکن یا تنوین کا ادغام جیسے را میں جیسے من ربہ.
عیشت الراضیہ، نون ساکن اور تنوین کا ادغام واو میں، جیسے موال، اور اسی طریقے سے خیروں و ابقا۔ اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین کا ادغام یا میں، من یعمل خیرا یرا۔ نون ساکن اور تنوین کا ادغام میم میں، اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام اور را میں، اور اسی طریقے سے قاف کا ادغام کاف میں، جیسے کہ الم نخلقکم ابھی گزرا۔ تو بہرحال یہ ادغام متقاربین۔ جی، تو اب یہاں پر جو ہے بعض حروف تو ایسے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ من مخرجینی متقاربینی ہیں، من مخرجینی متقاربینی، یعنی ایسے دو حروف کے جن کا مخرج کیا ہے، قریب قریب ہے، اور کہیں پر جو ہے صفت کے اعتبار سے تقارب پایا جاتا ہے، وہاں بھی ادغام ہوتا ہے، لیکن صاحب کتاب نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو صاحب فوائد مکیہ قاری عبدالرحمن قدس سرہ نے جو تعریف بیان کی ہے متقاربین کی اپنی تصنیف فوائد مکیہ میں، تو انہوں نے بڑی جامع تعریف بیان کی کہ ایسے دو حروف کے جن کا ادغام نہ مثلین ہو اور نہ متجانسین ہو، تو ایسے دو حروف کے ادغام کو کیا کہیں گے، متقاربین کہیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں، فیدغم اللام فی الراء، اور لام کا ادغام را میں کیا جائے گا، اس لیے کہ قریب المخرج ہے، لیکن بل رانا میں جو ہے ادغام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سکتے کی وجہ سے، اس لیے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سورہ مطففین میں آیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے سکتہ معنوی ہے، اور سکتے کے بحث میں اس کی پوری تفصیل آئے گی۔ یہاں پر صرف یہ سمجھے کہ بل رانا میں شرط پائی گئی اور مواقع بھی پائے گئے ہیں ادغام کے، لیکن اس کے باوجود بل رانا میں سکتے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ سکتہ جو ہے یہ وقف کی طرح ہے۔ جیسے وقف میں کیا ہوتا ہے، سانس اور آواز دونوں ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی سکتے کے اندر جو ہے کیا ہوتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس کیا رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ سکتہ جو ہے وقف کے حکم میں ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر احکامات کس کے جاری ہوں گے، وقف کے جاری ہوں گے۔ اور یہ بل رانا میں جو ادغام ہوتا ہے وہ وصل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بل کو رانا سے ملائیں گے تو ادغام ہوگا، اور یہاں سکتے کی وجہ سے بل کا لام رانا سے کیا ہو گیا، جدا ہو گیا، وقف کی طرح ہو گیا، لہذا انفصال پایا گیا، اس وجہ سے یہاں پر اب ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ آگے بیان کیا کہ بس وہ جو ہے احکام جو موقوف علی الوصل ہے، جیسے ادغام ہوتا ہے کہ من کو جب تک یعمل سے نہیں ملائیں گے ادغام نہیں ہوگا، والاخفاء، اور اخفاء جب تک من کے میں جع کو نہیں سے ملائیں گے، من جع میں وہاں تک اخفاء نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے بما انزلہ میں جب تک بما کو انزلہ سے نہیں ملائیں گے مد منفصل نہیں ہوگا۔ تو اگر سکتہ کر رہے ہیں ایسے موقع پر تو اس صورت میں جو ہے کیا ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، سمجھے؟ یا اگر جو ہے سکتہ نہیں ہوا بلکہ وقف ہوا تو وقف کی صورت میں بھی جو ہے ادغام نہیں ہوگا یا مد منفصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سبب کے جو ہے ختم ہو جانے کی وجہ سے، سبب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ جی، جیسے مثلا بما انزلہ میں اگر بما پر آپ نے وقف کر دیا تو اب مد عارض وقفی مد منفصل نہیں ہوگا، بلکہ بما پر وقف کرنے کی صورت میں صرف مد اصلی ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد آنے والا جو عارض تھا مد منفصل کے لیے حمزہ کا آنا وہ کیا ہو گیا، وقف کی وجہ سے ختم ہو گیا، لہذا اب صرف کیا ہوگا، قصر ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے اظہار ہوگا، یعنی جہاں پر ہمیں جو ہے ادغام کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہے سکتے کی وجہ سے یا وقف کی وجہ سے وہاں پر جو ہے ادغام نہیں ہو رہا ہے، تو اب جو ہے کیا ہوگا، اظہار ہوگا، اس لیے کہ اظہار، اخفاء، ادغام، قلب، ان چاروں میں اصل کون ہے، اظہار اصل ہے، اور اسی طرح مدود میں قصر اصل ہے، تو گویا کہ جو ہے یہ اصل ہے، تو جب جو ہے عارض مرتفع ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے،
ہاذا تو اس کو دماغ میں آپ اچھی طرح سے محفوظ کر لیجئے۔ جی آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں وَلَامِ التَّعْرِيفِ فِي الشَّمْسِيَّةِ سِوَى اللَّامِ وَلَامُ الْفِعْلِ لَا يُدْغَمُ فِي غَيْرِ الرَّاءِ وَاللَّامِ نَحْوُ قُل لِلَّهِ قُل رَّبِّ ثُمَّ النُّونِ وَالتَّنْوِينِ فِي وَيَرْمَلْ یا وفی ویرمل بکلمتین الا من راق للسکتی حفظ ویاسین والقرآن والنون والقلم للروایت عنہ ففی الواو والیاء عنہ ناقص لبقاء الغنة وفی الم نخلقکم خلف لیکن التام اولا۔ جی صاحب کتاب یہاں سے جو ہے ادغام متقاربین کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ سمجھیے، اور لام تعریف کا ادغام ہوگا حروف شمسیہ میں سوائے لام کے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ آپ کو یہاں پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب کتاب نے تو جو ہے سوى اللام کہا، اور جبکہ لام تعریف کے بعد لام آ جائے تو ادغام تو ہونا چاہیے، جیسے الذی ہے، اللہ ہے، اللعینون ہے، ادغام ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ کہ یہاں ادغام متقاربین کی بحث چل رہی ہے، اور سوى اللام کہہ کر صاحب کتاب جو ہے ادغام مثلین کو اس سے خارج کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لام کا لام میں ادغام مثلین کے قبیل سے نہ کہ متقاربین کے قبیل سے، اور یہاں بحث چل رہی کس کی؟ ادغام متقاربین کی، تو اس لیے صاحب کتاب نے سوى اللام کی قید لگائی تاکہ مثلین جو ہے متقاربین کی بحث سے خارج ہو جائے۔ جی تو یہ جو ہے 13 حروف بچتے ہیں، یعنی حروف شمسیہ جو ہے 14 ہے، اس میں سے جو ہے ایک لام نکل جائے گا۔ تو اب جو حروف شمسیہ ہیں وہ کون کون ہیں؟ ستزد، ضل، نظر، سشط، سدن، یعنی ابغی حجک وخف قیمہ کے علاوہ سین ہے، تا ہے، زا ہے، دال ہے، ضاد ہے، لام ہے، نون ہے، ضا ہے، را ہے، صاد ہے، شین ہے، طا ہے، ثا ہے اور ذال ہے۔ تو یہ 14 حروف جو ہیں یہ حروف شمسیہ کہلاتے ہیں۔ تو ان حروف کے علاوہ جتنے بھی جو لام میں تو جو ہے کیا ہوگا؟ مثلین ہوگا، باقی 13 حروف میں کیا ہوگا؟ ادغام متقاربین ہوگا۔ جی آگے صاحب کتاب نے فرمایا کہ ولام التعریف فی الشمسیۃ سوى اللام ولام الفعل لا يدغم فی غیر الراء واللام، کہ لام فعل کا ادغام نہیں کیا جائے گا را اور لام کے علاوہ میں، جیسے قل للہ اور قر ربی، یعنی لام فعل کا لام میں تو ادغام ہوگا اور لام فعل کا را میں تو ادغام ہوگا، لیکن را اور لام کے علاوہ اور کسی دوسرے حرف میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جیسے قلنا ہے، جعلنا ہے، تو اس صورت میں ادغام کرنے میں ایک وجہ جواب تو یہ ہے کہ اگر قلنا جعلنا جیسی مثالوں میں ادغام کریں گے تو جو ہے یہ کیا ہے کہ روایتاً جو ہے یہاں پر ادغام ثابت نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ جو ہے کیا ہے؟ نقلی ہے کہ روایت سے یہاں پر ادغام ثابت نہیں ہے، لہذا ادغام نہیں کریں گے۔ اور ایک جواب جو دیا گیا ہے قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کہ علت ادغام تو موجود ہے لیکن روایت سے کیا ہے؟ معنی ہے کہ روایتاً اس کا ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے۔ جی اور اسی جگہ پر جو ہے لکھتے ہیں کہ وجود اور ثبوت کے لحاظ سے صفات عارضہ کا تعلق علم قراءت سے، لیکن ادا کے لحاظ سے ائمہ نے اس کو تجوید میں کیا کیا ہے؟ داخل کیا ہے۔ لہذا یہ جواب پہلا ہے کہ یہاں پر جو ہے روایت کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا، اور بعض حضرات نے جو ہے اس کا درایتی اور نقلی جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جیسے قلنا اصل میں قولنا تھا تو پہلے ہی اس میں تعلیل ہو چکی ہے، اب اگر قلنا میں اگر ادغام کریں گے تو قلنا ہو جائے گا، اسی طرح جعلنا میں جعلنا ہو جائے گا، تو اس کی اصل کیا ہو جائے گی؟ مشتبہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک جواب جو ہے بعض حضرات نے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیا ہے کہ بھائی جعلنا اور قلنا وغیرہ میں جو ادغام نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لام جو ہے وہ نون کے مقابلے میں کیا ہے؟ قوی ہے، اور قوی کا ادغام ضعیف میں ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے لام وغیرہ کا جو ہے ادغام اس میں نہیں ہوگا۔ بہرحال اس طریقے سے مختلف اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ چلیے اس کے بعد صاحب کتاب کہنے کہ ثم النون والتنوین فی ویرمل
بکلمتین۔ پھر جو ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام جو ہے وہ یرمل کے 5 حروف میں ہوگا، جبکہ وہ دونوں کلمے میں، جبکہ وہ دو الگ الگ کلمے میں ہو، جبکہ وہ دو کلمے میں ہو جی۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کا ادغام وہ یرمل میں۔ حالانکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام تو ہم نے 6 حروف میں پڑھا ہے، یعنی وہ یرملون، تو یہاں نون کو خارج کیوں کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی بنتا ہے کہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا ادغام نون میں مثلین کے قبیل سے ہے، اور یہاں صاحب کتاب متقاربین کو بیان کر رہے ہیں جی، اس وجہ سے جو ہے نون کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ بعض جگہ پر آپ نے پڑھا گا وہ یرملون بولتے ہیں، حالانکہ یرملو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ یرملون ہونا چاہیے جی، اس لیے کہ یہ فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ یرملون، تو اس میں جو ہے میم کے ضمہ کے ساتھ ہے، نہ کہ فتحہ کے ساتھ جی۔ الا من راق، لیکن من راق میں جو ہے سکتے کی وجہ سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ادغام نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی اس کا جواب یہی ہے، من راق، کیوں؟ اس لیے کہ سکتہ کس کے حکم میں؟ وقف کے حکم میں ہے، اور ادغام موقوف علی الوصل ہے، لہذا یہاں پر من راق میں من کے نون کا راق کی را سے اتصال نہیں ہوا، اس وجہ سے جو ہے سکتہ نہیں ہوگا۔ اور یاسین والقرآن اور نون والقلم میں بھی جو ہے روایت کی وجہ سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادغام نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ففی الواو والیاء عنہ ناقص لبقاء الغنۃ، بس امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 5 حروف میں سے یعنی واو اور یا کے اندر کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ہوگا، واو اور یا میں ادغام ناقص ہوگا، کیوں؟ غنّے کے باقی رہنے کے ساتھ، اس لیے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد جب واو آ جائے یا آ جائے تو اس صورت میں جیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب را آ جائے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لام آ جائے گا تو اس صورت میں بھی ادغام کیا ہوگا؟ بلا غنہ ہوگا۔ باقی جو ہے نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس صورت میں ادغام ناقص ہوگا یا جو ہے تام ہوگا، اس سلسلے میں اختلاف ہے، اس کو بعد میں تفصیل کے ساتھ اس کے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ جیسے میم مسد ہے تو میم مسد میں نون کا ادغام میم میں ناقص ہو رہا ہے یا نون کا ادغام میم میں تام ہو رہا ہے، یعنی غنہ جو ہے وہ نون کا ہے یا میم کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادغام تام ہے، یعنی پہلے ہم نے نون کو میم سے بدل دیا اور میم کو میم میں ملا دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ادغام نون کا میم میں ہے اور جو صفت غنہ ہے وہ نون کی ہے، اس وجہ سے ان کے اعتبار سے ادغام ناقص ہوا۔ تو بہرحال یہ 5 حروف میں سے جو ہے 3 نکل گئے، یعنی کون کون نکل گیا؟ لام را نکل گئے، نون نکل گیا، تو اب کون بچے؟ 2 بچے، واو اور یا۔ تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ادغام ناقص ہوگا، جبکہ بعض حضرات جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد واو اور یا میں ادغام تام بھی کرتے ہیں، جیسے خلف وغیرہ ہے جی، خلاد ہے۔ بہرحال جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واو اور یا میں ادغام ناقص ہوگا غنّے کے باقی رہنے کے ساتھ۔ اور الم نخلقکم میں جو ہے ادغام تام بھی ہے اور ناقص بھی ہے، یعنی خلف ہے ادغام نون والقلم میں، اور اسی طریقے سے یہ معاف کیجیے گا، نون والقلم نہیں، الم نخلقکم میں ادغام تام ہے یا ادغام ناقص ہے، تو اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے، بعض نے جو ہے تام مانا، بعض نے جو ہے ناقص مانا، لیکن خلف ہے، اور خلف کس کو کہتے ہیں؟ ذا ضد مساوی الوجہین، یعنی ایسی جو ہے دونوں وجہ ہو کہ جو دونوں وجہوں میں جو ہے صحت کے اعتبار سے کیا ہو؟ مساوات ہو، یعنی دونوں وجہوں کو پڑھنا کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی ادغام تام بھی صحیح ہے اور ادغام ناقص بھی صحیح ہے۔ تو اب اس میں اولا کون ہے؟ تو صاحب کتاب نے ادغام تام کو کیا کہا ہے؟ اولا کہا ہے۔ کس کو کہا ہے اولا؟ ادغام تام کو اولا کہا ہے جی۔ تو اب یہاں پر 2 وجہ ہیں کہ الم نخلقکم میں ادغام ناقص ہوگا یا ادغام تام ہوگا۔ تو بعض حضرات نے جو ہے الم نخلقکم میں ادغام تام کو اولا قرار دیا، جیسا کہ خود صاحب کتاب بھی ادغام تام کو اولا کہہ رہے ہیں۔ کیوں ادغام تام اولا ہے؟ ادغام تام اولا اس لیے ہے کہ بھئی ادغام کا مقصد کیا ہے کہ ثقل کو اور دشواری کو ختم کرنا اور خفت اور سہولت کو حاصل کرنا،
جب یہاں قاف کو کاف میں مکمل طریقے سے ملا دیں گے تو اس صورت میں جو ہے یہاں پر ثقل اور جو ہے دشواری مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گی اور بالکل کاف کا کاف میں ادغام کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ادغام تام اداءً زیادہ سہل بھی ہے، اس وجہ سے ادغام تام کرنا اولا ہے، اور بعض حضرات نے ادغام ناقص بھی جائز کہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اعتبار سے بھی اگر ہم ادغام تام کریں گے تو بھی گنجائش ہے اور ادغام ناقص کریں گے تو بھی گنجائش ہے، لیکن ادغام تام کرنا اولا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہے یہاں ادغام کا مقصد خفت اور ثقل کو دشواری کو دور کرنا اور خفت اور سہولت کو حاصل کرنا، اور یہ چیز جو ہے ادغام کا مقصد ادغام تام میں جو ہے کیا ہے زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے ادغام تام اولا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ادغام تام اداءً زیادہ سہل ہے، اس وجہ سے ادغام تام کیا ہوا؟ اولا ہوا۔ جی تو وفی علم نخلقکم خلف لیکن التام اولا، اور علم نخلقکم میں خلف ہے، یعنی دونوں وجہ ہے، یعنی ادغام تام اور ادغام ناقص دونوں وجہ ہے، اور لیکن ادغام تام کیا ہے؟ اولا ہے۔ جی ادغام ناقص کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ قاف کی صفت استعلاء کو باقی رکھتے ہوئے قاف کو کاف میں ملا دیا جائے گا، اور اس صورت میں ہم قاف کی صفت جو ہے قلقلہ وغیرہ کو ادا نہیں کریں گے۔ یعنی اس کا طریقہ جیسے أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ، اس طریقے سے ادغام ناقص ہوگا۔ اور ادغام تام کیسے ادا کریں گے؟ یعنی پہلے والے قاف کو مکمل طریقے سے کاف سے بدل دیا جائے اور کاف کا کاف میں ادغام کر دیا جائے، یعنی ایک ہی کاف مشددہ پڑھا جائے، جیسے أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ أَلَمْ نَخْلُقكُّمْ۔ جی تو یہ دونوں طریقے ہیں، لیکن ادغام تام اولا ہے۔ جی ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں، والاکفاء سے انشاءاللہ آئندہ سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.